اچھا، عربی میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، تو میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ جیسے ربی جو اردو رسم الخط ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں دو قسم کے قرآن ہوتے ہیں، ایک میں ہوتا ہے یوں اور ایک میں یوں ہوتا ہے. جیسے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تجدید کے اوپر یا تو زبر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے، تو ہوں اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبر ہے، تو زبر نہیں ہوتا. because we are used to the Indo-Pak versions, that's why. جی جی، عربی میں بھی دو ہوتے ہیں. تو اگر اچھا. تجدید کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ربی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اور اگر اوپر ہے تو ربا ہے. جی. اس میں نیچے جو ہے اکثر جو میرا خیال ہے عثمانک ورژن جو ہوتا ہے اس میں زیر جو ہے وہ ہمیشہ اعراب کے اوپر وہ ہوتی ہے یوزلی، اوپر یا نیچے، ٹھیک ہے؟ That's what I have, Usmanic. That's what I اچھا have. وہ اچھا یہ ٹھیک ہے. تو دعا میں بھی ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی کا، اس میں بھی جو ہے وہ زیر جو ہے تشدید کے نیچے لگا ہوا. جی جی. اب جی جی اس کے نیچے ہوتی ہے. میں آپ کو دکھا دوں، جیسے ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ عثمانک والا نہیں ہے، دوسرا والا ہے، اس میں نیچے ہوتی ہے زیر. تو جیسے مد اصلی ہوتا ہے نا، I'm looking at this Usmanic thing. اس میں یہی فرق ہے کہ جو تجدید کے نیچے کچھ میں زیر ہوتی ہے یا زبر جو ہے اوپر ہوتا ہے تجدید کے. اس میں آپ کو جیسے آپ نے اعظم بھائی نے جو دعا دی تھی اس میں بھی یہ بتا رہے ہیں ربی زدنی علما، جو ہے اس میں شاید جی تجدید کے نیچے وہ ہے نا. اور وہ جو ہم اینڈ پہ پڑھتے ہیں سبحان ربی کا، اس کے جی جی ربی کے جی تشدید تسجد کے نیچے ہے، تسجد کے نیچے ہے وہ. جی 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 جی، تو اس یہ میں میں بڑی جو اچھی قرآن دیکھ ایگزامپل. رہی ہوں غفور رضوان حبیب بھائی، ربی جو ہے نا تسجد ہے اور با کے نیچے لکھا ہے بسم الحمد اب للہ رب العالمین. میں بتا رہا ہوں دو قسم کے ہوتے ہیں. اچھا تو اچھا. ہاں جو عثمانک جو پرانے ٹائپ، پرانا تو نہیں کہنا چاہیے خیر، اچھا. عثمانک میں کیونکہ میرے پاس بھی دو قرآن ہیں، عربی کے بھی دو قرآن ہیں. ہوں ایک میں جو ہے وہ کافی مشکل ٹائپ کا ہے، تو اس میں وہ تجدید کے نیچے جو ہے ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے، اس سے آپ کو کرنا پڑتا ہے انالائز. لیکن ہم کریں گے یوزلی جو قرآن ہوتے ہیں جو قطر وغیرہ کے جو پرنٹ ہے نا، محکمہ ہاں اوقاف قطر کے اور سعودی عربی، یہ ملیشیا کا ہے. یہ دس ون از لکس لائک اٹس ملیشیا ڈن ان ملیشیا بٹ جو زیادہ تر جیسے سعودی عرب میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ والا قرآن ہے جو ہمارے اس میں ہے نا. جی. اگر آپ ہمارے پروگرام میں جائیں گی تو اس میں ریڈی ہو گیا بچہ میری. اس میں آپ دیکھیں نا، اس میں عثمانک لکھا ہوا ہے، ایک میں لکھا ہے عثمانک اور ایک مصحف لکھا ہوا ہے. تو آپ لوگ اپنا پروگرام کھولیں گے ذرا، قرآن کی ایپ جو ہے. which one do you want us to open? میں بتاتا ہوں، آپ جائیں اس میں جو لیفٹ پہ ٹاپ لیفٹ پہ ایرو ہے اس کو کلک کریں. Oh, I mean قرآن مجید اس میں اپنے قرآن مجید ایپ میں بتا رہے ہیں رائٹ. بلکہ میں اس میں کھول لیتا ہوں نا، ایک منٹ جی جی جی. ایک منٹ اس کو پھر اسٹاپ کرنا پڑے گا نا مجھے. یا oh that's right. چلے میں دوسرے سے لاگ ان ہوتا ہوں، ایک منٹ. Good حبیب بھائی so creative. وہ آواز آئے گی نا پھر شاید کی آواز آتی ہے. Yeah. ابھی بھی یہ اتنا زیادہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں دوسرے والے. اچھا اچھا. There's the echo. ایک منٹ آواز کم کرنا. اچھا یہ شیئر نہیں ہوگا اب. اچھا ٹھیک ہے.
جی یہ دیکھیں میں نے ٹاپ لیفٹ پہ جو ایرو ہے اس کو میں کلک کر رہا ہوں. آپ شیئر کر رہے ہیں حبیب بھائی؟ اچھا شیئر نہیں ہو رہا, نہیں. ایک منٹ. آ رہی جی اسکرین اب جی 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 اب آ رہی ہے. It's coming. Okay, now. دیکھیے قرآن مجید, یہاں پہ میں نے یہ لیفٹ ایرو جو ہے ٹائم لکھا ہوا ہے اس پہ میں نے کلک کیا. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سر؟ جی جی. اس کے بعد میں اسکرول ڈاؤن کروں گا. اب یہاں پہ دیکھیں 4 ورژن دیے ہیں. ایک انڈو پاک لکھا ہے, جی. ایک پہ لکھا ہے مصحف تجوید جو کلر کوڈڈ ہے, ایک ہے مصحف جو سعودی عرب اور قطر وغیرہ میں زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں, وہ مصحف ہے. یہ عثمانک ورژن جو ہے اس میں آپ دیکھیے گا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بلکہ اس میں بھی جو ہے وہ تجدید کے اوپر ہی ہے. Go to the first page, I think. یہ عثمانک ورژن ہے الحمدللہ. Yeah, Rabbil Alamin. Yeah, that's how it is. Rabbi, I'm just focusing on the Alhamdulillah, Rabbil. اس سیٹنگ میں کون سا سلیکٹ کیا ہے حبیب بھائی؟ عثمانک جو عثمانک. رائٹ والا ہے. دیر ور فار ایک سم تھا ریزن اس میں عثمانک تجدید کے مصحف اور ایک تھا عثمانک لکھا ہوا ہے نا. ایک مصحف ہے وہ خطر والے اور سعودی عرب والے بہت یوز کرتے بول رہے ہیں, اور ایک عثمانک ہے. نہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تجدید کے ان دونوں میں کیا فرق؟ اس میں اعراب کا فرق تھا, لیکن اس والے میں فار سم ریزن نہیں. ٹھیک ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا. چلو میں دوبارہ اس وائٹ بورڈ شیئر کرتا ہوں. کچھ میں ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو ہے اس میں نہیں. چلیں پہلے مد اصلی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی. اردو میں جو مد اصلی ہوتا ہے, جیسے آمنا جیسے ہے, تو اس میں الف کے اوپر کھڑا زبر ہوگا. عربی میں کیا ہوگا, حمزہ کے بعد الف ہوگا, تو یہ مد اصلی ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں وہ فتح کسرہ ضمہ کا کیسے فرق پتہ لگے؟ دیکھیں فرق یہ ہے نا, ہم نے اس پہ یہ کر دیا آمنا, یہاں پہ حمزہ اور الف کے ساتھ آمنا بنا. اور اگر کھڑی زیر ہو تو, اور الٹی پیش کھڑی زیر نہیں, یہ صرف کھڑے زبر کے لیے, مد اصلی کے لیے کھڑے زبر کے لیے. اب جیسے ابصارہم ہے, تو عربی قرآن میں کیا ہوگا, فرق ہے یہاں پہ. آپ تو کہہ رہے ہیں کھڑی زیر کبھی کھڑی زبر ہوتی نہیں. نہیں مد جیسے یہ آمنا ہے تو اس میں اس طرح ہوگا, اگر بیچ میں آئے گا تو اس میں یوزولی جو ورڈ ہے اس کے بعد آپ کو ایک طرح کا کھڑا زبر نظر آئے گا. تو کھڑی زبر جو ایگزسٹ کرتی ہے عربی میں, یہ عثمانک کرتی ہے, لیکن اگر اسٹارٹ میں ہوتا ہے تو یوزلی وہ حمزہ کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اس کو نا, لیکن یہ صرف الف کے لیے, صرف الف کے لیے. الف کے لیے یا فتح کے لیے؟ فتح مطلب یہ مد اصلی کو وہ
खड़ा ज़बर की जगह उन्होंने इस्तेमाल किया है हमजा और अलिफ दे के ना। अच्छा वो मैं बताता हूँ आपको। या मफूल भी जी 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 जैसे जी जी मैं बताता हूँ आपको। ये नहीं One भाई बिही step यहाँ at a उर्दू का, time, Rizwan bhai, he will go through. One step at a time. Let him show, and then we'll ask questions. अरबी में इस्तेमाल होगा बिही। Sure. उर्दू में जो है बाज़ेर बी हा जो है उसके नीचे खड़ी जेर होगी, और अरबी में बाज़ेर बी हाजिर ही और इसके साथ ये या बना होगा। Allahu Akbar. Okay. Yeah. अभी करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ये इसमें कोई Okay. इतना मसला नहीं है, बहुत Inshallah, आसान है। inshallah. Because अमीन भाई आप मैंने इस्तेमाल करते रहे इतने दिन से आसान लग रहा है, मगर हम लोगों को जो नए इस्तेमाल करने वालों को तो नहीं सही है रिजवान भाई, because if we start using, right, eventually we will get it, eventually. But yes, you're right, it's not going to be easy in the beginning. अच्छा अब मध्य असली देखें, कफरू उर्दू कुरान कह रहा हूँ, उर्दू रस्मुल खत का जो कुरान है उसमें कफरू में वाव के ऊपर जज़म लगी हुई है, मैंने जीरो लगाया हुआ है, बल्कि मैं अच्छा लगाता हूँ, करेक्ट। लोग कंफ्यूज हैं। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये उर्दू रस्मुल खत है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, वाव के ऊपर कुछ भी नहीं होगा इसमें। जब कुछ नहीं होता इसका मतलब होता है सुकून, अरबी कुरान में ये याद रखें। मैंने ये अरबी रस्मुल खत में वो भी देखा है, सुकून भी देखा है। अबे भाई ये कफरू के आगे अलिफ नहीं आएगा? जी 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 ये तो कफरुआ हो गया। वो अलिफ जो है ना वो असली नहीं है, वसली है। असली वसली है। It's about that fail thing. कौन सा वाला fail? Let me go my chart. Allahu Akbar. अच्छा ये तालुन fail माजी का third person. एंड लाइटर फॉर्म, जब आप नून गिरा देते तो वो लाइटर फॉर्म होती। अच्छा लहू जो है वो अरबी उर्दू कुरान में ऐसे होगा उल्टा पेश, ठीक है, और अरबी कुरान में कैसे होगा? And there is no ulta pesh in Arabic Quran, right? उसमें ये इस तरह का लिखा होगा, लहू और वाव आगे लिखा होगा। हबीब भाई मैंने अरबी कुरान में जज़म देखी है उसके अंदर, वो वाव से जरा नहीं मुख्तलिफ मध्य असली वाली की बात कर रहा हूँ, मध्य असली जहाँ होते हैं, ओके अभी पढ़ेंगे तो आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब इदगाम के जो साइन होते हैं उर्दू कुरान में, तनवीन के जो साइन होते हैं, अब इस तरह के होते हैं, एक सेकंड हम ऐसा करते हैं एक एक करके कर लेते हैं जी। इजहार, आखिरी क्या पता? इजहार, इदगाम, इखलाब और इख्फा। ठीक है, अच्छा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने अक्सर जगह देखा होगा कि सिर्फ अलिफ लिखा होता है यहाँ पे और उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, उसे जो अलिफ वसली कहते हैं। जैसे अना जो कल आप लोग कर रहे थे ना, अना, इसमें अलिफ के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। अरबी कुरान में जो है वो अच्छी चीज ये है कि उसमें अलिफ के ऊपर जीरो लिखा होगा। करेक्ट। उससे आपको पता है कि अलिफ नहीं पढ़ना है इसमें, नहीं पढ़ना, वसली है। जैसे नहीं एक नहीं और वो स्वाद का हैफ मुंडा होता, राइट? जी जी वो होता है वसली के वसली लिए स्वाद का। जी। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो वो आपको पढ़ना है, अगर उस वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ना। वो मैं आपको बताऊंगा जब आएगा तो फिर। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अब देखें तनवीन के जो रूल्स हैं, इजहार, इदगाम, इखलाब, इख्फा, उसमें तनवीन उर्दू कुरान में चेंज बिल्कुल नहीं होती, ठीक है।
اس میں اردو قرآن میں کبھی آپ نے دیکھا ہے تنویر کے سائن چینج ہو؟ اب یہ میجر ڈفرنس جو ہے وہ Yeah. عربی اور اردو رسم و خط کا جو ہے یہ آتا ہے اس میں نون ساکن کے احکامات میں. Hmm. Yeah, So- I've seen those other like spaced out, right? And I think Azam Sahib had said something, but I don't remember. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ادغام میں Hmm. جیسے ہے ایامن. اردو قرآن میں ایامن کے بعد سما سمے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عربی قرآن میں کس طرح لکھا ہوا؟ Is it Summa or Thamma? سما. یہ ادغام کا یہ ادغام تو نہیں، یہ تو سوری اخفا ہے، غلطی سے لکھ دیا. سوری اس کو عربی قرآن میں حمزہ کے اوپر الف لکھا ہوگا، سوری حمزہ کے اوپر زبر ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں سائن جو ہے نا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. اب یہاں پہ سائن ہوگا ایک جو ہے وہ تھوڑا آگے ہوگا، ایک تھوڑا پیچھے ہوگا. Hmm. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس سے کریں گے. Ji. اب ایک اور فرق اس میں مجھے جو نظر آیا جیسے So Arabic isme ayyamin thumma. So whenever you have as a spread out tanweens, then what does it mean? Then that means کیا مطلب؟ یہ جو اخفا کا لکھا نا آپ نے ایامن ثم تو یہاں پر it's spread out, right? When it is spread out, then you have to understand that is doing ikhfa, or is it for all of these izhar? اظہار کا الگ ہے، اظہار الگ کا میں ہے. بتاتا ہوں، اظہار کا تو بالکل ہی الگ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں پھر انشاءاللہ سب کریں گے. جی ابھی ایک ورڈ میں دیکھ رہا تھا انفکو. انفکو جو ہے وہ اخفا کے ساتھ ہے. اردو قرآن میں کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن عربی قرآن میں جو ہے نون کے اوپر جزم نہیں آئے گی. اگر نون کے اوپر کوئی چیز کوئی اعراب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جزم دینی. بے بھائی آگے لگے الف لگے گا انفقو کے. صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. اچھا اب اس میں جو اردو قرآن ہے اس میں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، لیکن جو عربی قرآن ہوگا اس میں الف کے اوپر یہ بنا ہوا ہوگا. جیسے آمنو ہے. So wait, don't leave anfiqhu. And this left hand side which you wrote in Arabic, you wrote واو کے اوپر آپ نے جزم دکھا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں نہیں ہوتا؟ سوری نہیں ہوتا. That's what I thought. جی تو اس میں دیکھیں انہوں نے نون کے اوپر اور واو کے اوپر جو جزم تھی وہ ختم کر دی. نون کے اوپر بھی نہیں لکھتے وہ لوگ. Lord help us. Okay, got it. جی That's a good one, Nausheen. اچھا. یہ آمنو جو ہے وہ اردو رسم الخط کا ہے.
عربی رسم الخط میں کیا ہوگا؟ حمزہ زری، حمزہ اور الف آ نون، واو پہ کچھ نہیں ہے اور الف کے اوپر یہ دیا ہوا ہوگا. اچھا منکم، یہ اردو رسم الخط میں اس طرح ہوگا. اب اس میں دیکھیں میم کے اوپر انہوں نے جزم دیا ہے، نون کے اوپر کچھ نہیں دیا. جب نون کے اوپر کچھ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی رول اپلائی کرنا ہے. وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کون سا رول اپلائی ہوگا. میم کے اوپر ساکن دیا انہوں نے. نون کے اوپر کچھ نہیں ہے نا عربی قرآن. میم کے اوپر بھی آپ نے ساکن دیا ہوا ہے نا، وہ بھی ہٹانا پڑے گا. وہ بھی نہیں، ہٹا دینا پڑے گا. میم کے اوپر ساکن کہاں دیا؟ لیفٹ پہ دیکھیں عربک. ہاں وہ ہوگا، وہ ہوگا. اچھا، جب کوئی رول آتا ہے نا تو اس وقت آپ کو کوئی حرکت نہیں دیتے وہ. کنفیوزنگ. نہیں بالکل کنفیوزنگ نہیں. جب آپ جی قرآن ہاتھ میں ہوگا تو پھر آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا. جی جی جی. Yeah, we should try to. Yes. یہ سارے مسائل عجمی لوگوں کے ہیں جی، عربیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. Arabic log, I don't know if they use they ایون never آپ use. کوئی بھی مین کم کے اوپر آپ کوئی بھی حرکت نہیں لگائیں گے، جب زیر بھی نہیں ہوگی پیش بھی نہیں ہوگی تو ان کو پتہ ہے یہ من کم نہیں ہوگا، من کم نہیں ہوگا، مین کم ہی ہے. جی because they know the language. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اخفا کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے. تو ہم بھی جب اردو پڑھتے ہیں تو اس ایسے کے ہی ہے، اوپر تو وہ زبر زیر تو نہیں ڈالتے نا. ایسے ہی ہے. That's why I can't figure it out. Urdu. What is it? اچھا چلیں، میثاقکم اردو قرآن میں اس طرح ہوگا اور عربی میں کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جب یہ ورڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے، اس کے اوپر نہیں ہوتا. یہاں پہ نہیں ہوگا. میثاقکم میں ہمیشہ وہ لفظ ختم ہوگا اور اس لفظ کے بعد ہوگا کھڑا زبر. اب یہاں پہ انہوں نے میم کے بعد جو یا ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں دی. Okay. جو جزم ہے نا یہاں پہ جزم نہیں ہوگی، اس طرح لکھا ہوگا. کون تم میں کس طرح ہوگا؟ تم کیا ہینڈ رائٹنگ ہے جی، چشمے بدور، ماشاء اللہ. عربی قرآن میں کیا ہوگا؟ نون کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. اب نون کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حمزہ کے الف کے نیچے حمزہ بھی لکھیں گے وہ لوگ پھر. جی 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 جی. اب اس میں دیکھیں نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نون کے اوپر پھر کوئی حرکت نہیں ہے، میم ساکن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تم تو یہ میثاقکم میں کیوں لگا ہوا؟ لیکن اس کے بعد والا بھی میں ایک سیکنڈ پورا لکھوں نا کیونکہ وہ پھر غلط ہو جائے گا. جو ورڈ ہے تم مؤمنین، تو میں پورا لکھوں پھر آپ کو صحیح سمجھ میں آیا. ابھی بھائی کئی جو عربک قرآن ہوتے ہیں ان میں جہاں رول اپلائی ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ مختلف کلر سے اس کو انڈیکیشن کرتے ہوتے ہیں. آپ نے لکھا؟ جی وہ ایک سیکنڈ.
मीम के ऊपर पेश तस्दीद के ऊपर पेश, राइट? जी, इसमें जो है मोमिनीन में देखें इन्होंने, अच्छा हमजा साकिना तो उसमें भी होगा, ठीक है, हमजा साकिना तो सेम होता है। दीपा ये आपका टाइम नहीं हो गया जाने? जी जी मैं निकल रहा हूँ। अब देखें इसमें मीम के ऊपर इसलिए हरकत नहीं थी कि उसके बाद वाला जो मीम है वो इदगाम शफ़ी हो रहा है वो, तो इसलिए इन्होंने उसको यहाँ पे कोई हरकत नहीं दी है, ताकि आपको पता चले कि ये इदगाम शफ़ी है। नून के बाद जो है वो इख्फा है, तो नून के ऊपर उन्होंने कोई हरकत नहीं दी। तुम में जो है नून साकिन जो है उसमें इख्फा है, तो उन्होंने कोई हरकत नहीं दी। तो ये इंडिकेशन होती है कि आपको इसके बाद जो है कोई ना कोई अहकाम को फॉलो करना। कोई सवाल? No. इजहार का कल कर लेते हैं। आपको जी, अभी जी। आप बिल्कुल ये नहीं समझे, आपको मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जब आपके हाथ में मुसहफ होगा जी, तो फिर आपको मजा आएगा। आपको मजा आएगा कि इंशाअल्लाह। आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई रूल है। अभी तो What हाँ, आपको अभी what होता है ना, इख्फा छूट जाता है, तो उसमें इख्फा वगैरह नहीं छूट सकता आपका। इख्फा इदगाम कोई नहीं छूट सकता, don't इजहार भी नहीं छूट forget सकता। don't forget what make the man perfect. practice. A woman. अस्तगफिरुल्लाह। चलो वो मैन वो मैन। ओके, हबीब भाई को जाने देंगे। चलें कल जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चलें।